السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا سوف يعطيك ربك فترضى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پیارا فرمانے والے آقا اور مولا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین شہنشاہ ذوالوقار کائنات کے اولین فصل بہار کے بارگاہ میں رہبر اعظم، نیاز اعظم، قائد اعظم، رسول اعظم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھیلا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھیلا تیرا۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات، اب تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی تمنا یہی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ محترم حضرات، دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سبھی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، آگ کے بلبل اللہ کی رضا چاہتا ہے، عرش کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ محترم حضرات، تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، آپ ذرا توجہ دیجیے، لیکن آپ ساری دنیا ساری مخلوق میرے رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن میرا رب میرے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اس اعلیٰ حضرت سے مل کر خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج سے نوازا۔ آپ توجہ دیجیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، حضرت نوح علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، حضرت زکریا علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوا۔ آپ ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، لیکن رب نے جب میرے نبی کو معراج عطا کیا تو مکے کی گلیوں میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، طائف کے بازاروں میں نہیں، بلکہ آپ ذرا غور کیجئے، جب میرے رب نے میرے محبوب کو معراج سے نوازا تو خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، آسمان سے آگے، کعبہ سے آگے، سدرا سے آگے، یوں کہیں کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔
حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ آج تک کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ محترم حضرات حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہودی نصرانہ کے کعبہ یہی تھا، اور یہودی اور نصرانہ اس بات سے حضور کو تانا دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہماری تمام کاموں میں مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی، میرے نبی کا دل رنجیدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ بنانے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور میرے نبی ابراہیم علیہ السلام میں ہے۔ میرے نبی کا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن حضرت جبرائیل سے عرض کیا، جبرائیل سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل اس طرح سے عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، میں تو بندہ خدا ہوں، میں تو بندہ خدا ہوں، بغیر حکم کا کچھ نہیں کرتا ہوں، آپ تو حبیب اللہ ہے، آپ کی دعا نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر جبرائیل وہاں سے چلے گئے، اور میرے نبی واحد کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا شروع کیے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی دیکھنا شروع کیے تو میرے رب کو یہ آدھا محبوب آدھا بہت پسند آئی، اور فرمایا، اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری ادا کو دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری ادا کو دیکھ رہے ہیں، اچھا اسے ہم قبلہ بنا دیں گے جسے آپ حسن فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے نبی ابھی نماز کی حالت میں ہے، چہرہ جو ہے خانہ کعبہ بیت المقدس سے خانہ مسجد حرام کی طرف پھیر گیا، اور خانہ پورے زمانہ بیت مسجد الحرام کی طرف پھیر گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ محترم حضرات، کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے دل میں رنج ہوا، میرے نبی عرض کرنے لگے میرے رب سے، اے میرے مولا، میں کیا اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ میں کیا اللہ کا محبوب نہیں ہوں؟ کیا اللہ کا میں بھیجا ہوا نہیں ہوں؟ تو رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب قرآن قسم قرآن کی تو بے شک رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے رب فرماتا ہے کہ کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے، میں تجھے نبی مانتا ہوں، کوئی تجھے پیغمبر مانے یا نہ مانے، میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں، کوئی تجھے میرے حبیب میرے محبوب مانے یا نہ مانے، میں تجھے حبیب مانتا ہوں، کوئی تجھے دنیا والے تجھے پیغمبر مانے یا نہ مانے، میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں، کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے، میں تجھے رسول مانتا ہوں۔ اور میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہوا ہے محبوب قسم قرآن کی کہ تو بے شک رسول ہے۔